بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک ناول کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور پیارے پیارے کمنٹ ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اپنی طرف کے سائڈ لیمپ کی دھیمی روشنی میں وہ کچھ دیر تو یوں ہی اسے مسمرائز سی تکتی رہی، پھر اس کی طرف کھسک کے کوہنی کے بل اٹھی اور جھک کے اس کے چہرے کے قریب ہوئی، جو ہر فکر سے آزاد آنکھیں موندے سوتے ہوئے غضب کا معصوم لگ رہا تھا۔ ملکہ اس کی پیشانی پہ بکھرے بالوں سے دھیرے دھیرے کھیلتے ہوئے انہیں پیچھے کرنے لگی اور مسکرا کر اس کی کشادہ سبھی پیشانی پر دولہانہ محبت سے انگلیاں پھیری۔ کچھ پل یوں ہی بڑی محویت کے ساتھ اسے آنکھوں میں بسا کر اس کے ماتھے پہ اپنے نرم و گداز انگلیوں کے نازک لمس سے اپنی الفت نچھاور کرنے کے بعد وہ پھر سے بال اس کی پیشانی پر واپس بکھیرنے لگی، پھر دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ ٹکائے اسے آنکھ بھر کے دیکھ رہی تھی۔ جو ہر موقع پہ کبھی اس کے ہاتھ نہ آتا تھا، آج وہ جی بھر کے اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس کی جاگتی آنکھوں کے سامنے تو اس کو آنا گوارا ہی نہ کرتی تھی یوں نظر بھر کے دیکھنے کی، اس کی انا گوارا ہی نہیں کرتی تھی اس کو یوں نظر بھر کے دیکھنے کی۔ وہ تو اپنی نیند کی وادیوں میں اترتے وقت خود کو اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی۔ ملکہ نے محتاط ہو کے انگلیوں کے پوروں سے غیر محسوس انداز میں اس کی بھنگوں اور پھر آنکھوں کو چھونا شروع کیا۔ آنکھوں سے سفر کرتے ہوئے ناک گال پہ اپنی انگلیاں مس کرنے لگی، جہاں اس کی ہلکی بڑی ہوئی شیپ اسے ایک انوکھا خوبصورت سا سحر انگیز احساس دے رہی تھی۔ وہ اس کے ہر نقش کو چھو کے اپنی تشنگی کو سیراب کرتی جا رہی تھی۔ گال سے ہوتے ہوئے تھوڑی کے خم تک پہنچی اور اسے انگوٹھے سے چھوا اور کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ اس کی دلکش مسکراہٹ حسن کو مزید چار چاند لگاتے، اس کے دل فریب ڈمپلز جو بات بات پہ بے وجہ ہی نمودار ہو کے اس کی سبھی چہرے پہ اپنے حسن کا جلوہ بکھیرتے، اسے مزید دلکش بناتے ہوئے اسے اتراتے ہوئے شخص نظر آتے۔ وہم اس کے نقوش کے ہاتھ پھیرنے لگی، وہ اس کے ہر نقوش پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچانک اس کی نگاہ اس کی آنکھوں کی طرف گئی، جو پوری بیداری اور ہوش و حواس میں مسکراتے ہوئے بنا پل کے جھپکائے ٹکر ٹکر اسے دیکھتا جا رہا تھا اور حیرت زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سلسبیل نے خمار زدہ آواز میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں، ملکہ نے اس کے پوچھنے پہ زور سے اس کا گال چوما اور سلسبیل سلطان اس کی بے باک جسارت پہ دم خود رہ گیا۔ مجھے کچھ چاہیے کیا؟ سلسبیل سلطان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ملکہ نے اپنا چہرہ سلسبیل کے چہرے کے قریب کر کے اس کے کان میں کچھ کہا۔ سلسبیل نے اضطراری کیفیت میں اسے دیکھا۔ ملکہ نے پلیز کہتے ہوئے لاچاروں والا منہ بنایا۔ نو، اس نے ڈانٹ لگانے والے انداز میں نو کہا۔ اچھا تو پھر جسٹ یہ۔ ملکہ نے دو انگلیاں اپنے ہونٹوں پہ رکھ کے سلسبیل کے ہونٹوں پہ رکھی اور آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھا۔ آپ ایسی عجیب سی فرمائشیں کب سے کرنے لگیں؟ پیچھے ہٹیں، مجھے سونا ہے۔ سونا لمحہ لمحہ میری راہیں تنہا تنہا، وہ دھیمی آواز میں گنگنانے لگی۔ سلسبیل نے اسے ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے تکیے پر سر رکھا اور کمفرٹر سر تک اوڑھ کر لیٹ گیا۔ آ کر مجھے تم تھام لو، منزل تیری دیکھے رستہ۔ سلسبیل نے کمفرٹر سے چہرہ نکال کر اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا، پھر کروٹ لے کر دوبارہ اپنے اوپر کمفرٹر ڈال لیا۔ مڑ کے ذرا اب دیکھ لو، ایسا ملن پھر ہونا ہو، سب کچھ میرا تم ہی تو ہو۔ ملکہ نے گاتے ہوئے کمفرٹر سلسبیل کے چہرے سے ہٹایا۔ سونے دو نا پلیز یار، سلسبیل نے سائڈ لیمپ بند کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، سو جائیں۔ سلسبیل کی بات پر پہلی بار ملکہ کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ اس نے سائڈ لیمپ آف کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سلسبیل کو اپنی کمر پہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً کمفرٹر اپنی کمر کے نیچے دبا گیا اور ساتھ ہی بیڈ کشن اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھ دیا۔ کچھ دیر گزری تھی اسے اپنا ٹراؤزر سرکتا ہوا محسوس ہوا اور
پھر پنڈلی پہ ملکہ کی پاؤں کی ٹھنڈی ٹھنڈی انگلیوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ اس کی انگلیوں کے ٹھنڈے لمس کے ساتھ ساتھ اس کے وجود میں دوڑتا خون بھی ٹھنڈا پڑتا منجمد ہونے لگا۔ وہ فوراً کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھا۔ جب ہی ملکہ زور سے ہنس پڑی، سلسبیل سلطان نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا، جو بیڈ پہ کونی ٹکائے سر کے نیچے ہاتھ رکھے کروٹ پہ لیٹی تھی۔ سلسبیل سلطان اسے گھورتے ہوئے لیٹ گیا اور رخ اس کی طرف کر لیا تاکہ اس پہ نظر رکھ سکے۔ پھر 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں پہ اشارہ کر کے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ ملکہ اس کا اشارہ سمجھ کر ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں کے اوپر بازو رکھ کے لیٹ گئی۔ اسے دیکھ کر سلسبیل نے بھی سکا سانس بھرا اور آنکھیں بند کر لی۔ ملکہ یار، صبح ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، سوؤں گا نہیں تو اٹھوں گا کیسے؟ اچھا نا ملکہ کی جان، اب نہیں کروں گی، پکا سو جاؤ۔ سلسبیل نے اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے بیچ میں 2-3 بیڈ کشنز کی دیوار کھڑی کر دی۔ ملکہ دھیمی سی ہنسی ہنستی آنکھیں موند گئی اور کچھ ہی دیر بعد نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ جب سلسبیل سلطان کو یقین ہو گیا کہ ملکہ سو چکی ہے تو وہ اٹھا اور بیچ سے کشنز کی دیوار گرائی اور ملکہ کی پیشانی پہ بوسہ دے کر واپس لیٹ گیا۔ آپ بھی میری جان ہیں، شکریہ میرے فیصلے کو بالآخر ایکسیپٹ کرنے کے لیے، کہتے ہی اس نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر آنکھیں موند لیں۔ صبح ہی صبح وہ چہل قدمی کرنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کل شام ہونے والی بدمزگی کے بعد سلسبیل کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نہ جانے اس نے ساری رات کہاں گزاری تھی، شاید ملکہ کے روم میں۔ سیڑھیاں اترتی وہ باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا ذہن اب بھی سلسبیل سلطان میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو سمجھنے سے بھی قاصر تھی، جبکہ ان دونوں کے بیچ ایک اٹوٹ رشتہ تھا۔ سلطان مینشن پوری طرح سنسان لگ رہا تھا، صرف کچن سے ملازموں کے بولنے اور کام کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی لان کی طرف آ گئی، جہاں صبح کی خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز اس کی سماعت پہ بہت میٹھا اثر کر رہی تھی۔ اسے سلطان مینشن کا یہ حصہ بہت پسند تھا۔ یہاں آ کر اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ قدرتی ہوا اس کی الجھنوں کو اڑا لے جا رہی تھی۔ صبح صبح کہاں کی تیاری ہے؟ سلسبیل سلطان نے اسے نکسک تیار دیکھا تو اس کی تیاری پہ غور کرتا سوالیہ انداز میں بولا، جس طرح مجھے اپنے پرسنلز میں گھسنے کی اجازت نہیں دے رہے، ویسے ہی میں بھی ان پرسنلز میں گھسنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتی۔ وہ بیگ کی سٹیپ شولڈر پر سیٹ کرتی پاؤں پر رکھتی ہوئی وہاں سے باہر جانے والے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ سلسبیل سلطان تعصب سے سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ کوثر رانی سکینہ، کہاں ہو سب لوگ؟ ملکہ اپنے تیکھے لہجے میں ملازموں کو پکارتی ہوئی ڈائی ہیئرز کو کندھے پر ڈالتی آ رہی تھی۔ وہ اس وقت بلیک سلیو لیس ساڑی، جس کے بارڈر پر سفید نگوں کا دیدہ زیب کام تھا، پہنے کسی کانفرنس میں جانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ جب وہ اٹھی تھی تب تک سلسبیل تیار ہو کر کمرے سے جا چکا تھا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے جو یوں صبح صبح ہی پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے؟ لاؤنج میں اخبار کا مطالعہ کرتی زالے بیگم نے اس کی تیکھی آواز سن کر ایک اچٹی نگاہ اس پر ڈال کر ناگواری سے پوچھا، آج کا ناشتہ مجھے سلسبیل کے ساتھ کرنا تھا، کہیں وہ چلا تو نہیں گیا؟ ملکہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس کی تلاش میں کیوں ہو؟ آج کیا خاص بات ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائیں۔ جی بیگم صاحبہ۔ تبھی وہ تینوں بھی ان کی آواز سن کر سب کام چھوڑ کر آگے پیچھے دوڑی آئیں۔ سلسبیل کہاں ہے اور ناشتہ ریڈی ہے یا نہیں؟ جی بیگم صاحبہ، وہ صاحب تو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلے گئے۔ وہ میں نے انہیں نئی والی دلہن کو کہتے سنا تھا کہ وہ جا رہے ہیں، ان کا دفتر میں کوئی ضروری کام تھا، اسی لیے۔ ملازمہ نے سر جھکائی نہایت ادب سے ساری تفصیل اس کے گوشے گزار کر دی۔ ملکہ بل کھا کر رہ گئی اور تنفن کرتی بنا کچھ کھائے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک پر چونک اٹھی تھی۔ آ جائیں۔ اس کی اجازت ملتے ہی سمینہ بیگم اندر داخل ہوئی اور اسے ایک نہایت خوبصورت نفیس سا کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے ماما؟ اس نے حیرانگی سے اسے پہلے کارڈ کو پھر انہیں دیکھ کر استفسار کیا۔ سلسبیل نے کہا تھا
اس کے جانے کے بعد تمہیں دے دوں۔ ابریش نے متجسس ہو کر اس سے کارڈ لیتے ہوئے کھولا جس میں ایک چھوٹی سی تحریر درج تھی۔ آج کا دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں کیونکہ اسپیشل انسان کے ساتھ گزارا جاتا ہے۔ میں نے بار بار اس تحریر کو پڑھا۔ اس نے بار بار اس تحریر کو پڑھا۔ سمینہ بیگم منتظر سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج کیا ہے؟ اس نے سمینہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے جان بوجھ کر لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ اس نے پاس پڑے موبائل میں آج کی تاریخ دیکھی تو اپنی یادداشت پر حیرانگی ہوئی۔ وہ آج کا دن کیسے بھول سکتی تھی؟ میں کیا پہنوں؟ میرے پاس کچھ بھی اچھا پہننے کو نہیں ہے۔ وارڈروب کھولے وہ ایک کے بعد ایک کپڑا رد کرتی بیڈ پر اچھال رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پوری وارڈروب خالی ہو گئی لیکن اسے ایک بھی کپڑا پسند نہیں آیا جو پہن سکے آج کے اسپیشل ڈے کے لیے۔ کیا پہنوں میں؟ آپ ہی کچھ بتائیں مما۔ وہ تھک کر بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم پر تو سب کچھ سوٹ کرے گا، کچھ بھی پہن لو۔ سمینہ بیگم کی بات بھی ٹھیک تھی۔ انہوں نے جو ڈریس نکال کر دیا، ابریش اسے زیب تن کیے ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ تمہاری کلائی میں بہت سج رہے ہیں۔ سمینہ بیگم نے اس کی کلائی میں کنگن پہنائے اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ ابریش نروس ہو کر بار بار ان سے یہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا دل آج عجیب ہی طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں بیٹا جی، بہت خوبصورت اور بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب جاؤ، میرا بیٹا تمہارے انتظار میں سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہوگا۔ سمینہ بیگم کی شرارت سے کہنے پر وہ ان کے گلے سے لگی، پھر مسکراتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ راہداری میں ہی تھی کہ اس کا ٹکراؤ زالے بیگم سے ہوا جو حیرت کی مورتی بنی اس کے سجے سنورے روپ کو تکے جا رہی تھی۔ خیریت، اس وقت اتنا سج سنور کر کہاں جایا جا رہا ہے؟ بھویں اچکا کر حیرت سے پوچھا گیا۔ وہ میں باہر جا رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، مسکرا کے جواب دیا۔ اکیلے جا رہی ہو؟ نہیں، سلسبیل جی کے ساتھ۔ سلسبیل سلطان کا نام سن کر ان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اوہ اچھا، اس کا مطلب تم نے اس سے جڑے باقی رشتوں کو بھی قبول کر لیا ہے۔ ان کے لہجے میں ناگواریت تھی۔ ابریش نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک ملازم وہاں آ پہنچا۔ چھوٹی بی بی، ڈرائیور نے گاڑی تیار کر لی ہے، آ جائیں، اس نے مؤدب سے کہا۔ جائیے چھوٹی بیگم، زالے بیگم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا اور آگے سے ہٹ گئیں۔ وہ الجھی ہوئی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ جہاں گاڑی کا دروازہ کھولے وہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے کھوئے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی وہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہر کی بارونق سڑکوں نے اسے سوچ کے سمندر سے باہر کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مبہوت سی کھڑکی سے چہرہ ٹکائے باہر کی ہلچل کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی روکے اس کے اچانک بولنے پر اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ابھی بہت لمبا راستہ طے کرنا ہے، منزل ابھی دور ہے۔ نہیں روکی، مجھے پیدل چلنا ہے۔ اس کے ضد کرنے پر اس نے گاڑی کنارے لگا دی اور باہر نکل آیا۔ چلیں، وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی آنکھوں میں چمک لیے گردن گھما کر ہر منظر، ہر چیز کو بہت بخوبی دیکھ رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے پوری طرح پھوٹ رہی تھی۔ اس کا ہر انگ خوشی سے سرشار تھا۔ اسے خوش دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ گول گپے، ہائے اللہ جی، مجھے گول گپے کھانے ہیں، میرے فیورٹ ہیں۔ اس کا ہاتھ چھڑا کر وہ دوڑ کر گول گپے کی ریڑھی کی طرف بھاگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بھیا ایک پلیٹ بنانا تو، بالکل تیکھا سا، وہ ریڑھی والے سے بولی تو اس نے حیرت سے پھر سلسبیل کو دیکھا اور ریڑھی والے سے بولی، آپ بھی لیں سلسبیل جی۔ ایک گول گپا منہ میں رکھ کر دوسرا سلسبیل کی طرف بڑھایا جسے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ میں رکھ لیا، لیکن اگلے ہی پل وہ بری طرح سے کھانسنے لگا۔ کتنا کھٹا اور تیکھا ہے، خبردار جو اب ایک بھی کھایا تو گلا خراب ہو جائے گا۔ میرے تو کانوں سے دھواں نکل گیا، کیسے کھا لیتی ہو ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں؟
مجھے ایسی ہی چیزیں پسند ہیں، بلکہ مجھے اور تیکھا چاہیے۔ آپ بھلے ہی نہ کھائیں، مجھے کیوں ٹوک رہے ہیں؟ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر اس نے ہار مان لی اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، جبکہ ابریش نے جم کر گول گپوں کے ساتھ انصاف کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ سلسبیل کی پاکٹ میں موجود فون پر کال آنے لگی تو اس نے اپنا موبائل نکال کر اس کی اسکرین پر چمکتے ہوئے نمبر کو بغور دیکھا، پھر کال ریسیو کی۔ ابریش اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو اضطرابی کیفیت سے دیکھ رہی تھی۔ سر، آفس کے باہر لڑکیوں نے طوفان مچا رکھا ہے آپ سے ملنے کے لیے، جواد لاشاری کے سیکرٹری نے اسے انفارم کیا۔ وہ رات کو ہی دبئی سے واپس لوٹا تھا، اب اپنے گھر کے عالیشان ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ وہاں اس کی ایک پروڈیوسر سے میٹنگ فکس تھی۔ تمہیں کہا تھا کچھ نئی ماڈلز کے فوٹو شوٹ دکھانے کو؟ جواد لاشاری نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ پروفیشنل لحاظ سے وہ اپنے کام کو لے کر بہت سنجیدہ تھا۔ سر، آپ کے ٹیبل پر رکھی ہیں سب نئی ماڈلز کی تصاویر، اس نے آگاہ کیا۔ جواد لاشاری نے سب سے پہلی تصویر کو لاپرواہی سے ہاتھ میں لیا۔ وہ اسے بے دلی سے واپس پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ دوبارہ اسے اپنے سامنے کیا، پھر دائیں ابرو اچکا کر اس ماڈل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش، ستوا ناک، بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھیں، بھرے بھرے ہونٹ اور نچلے ہونٹ پر سیاہ تل۔ جواد لاشاری کی نظر اس کے تل پر اٹک کر رہ گئی۔ وہ مسمرائز ہوا۔ اس نے بے خیالی میں اپنی انگلی سے اس کی تصویر میں نظر آتے اس تل کو چھونا چاہا۔ تل سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس ماڈل کے دلکش سراپے پہ اٹک گئیں۔ واؤ! بالآخر اس کے منہ سے پھسلا۔ ڈن! اس لڑکی کو فائنل کر دو۔ سر، مگر لڑکیاں باہر انتظار کر رہی ہیں، انہیں کہہ دو کہ جواد لاشاری نے سلیکشن کر لی ہے، وہ قطعیت سے بولا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سب لڑکیوں سے انٹرویو کے بہانے اپنا دل ضرور بہلاتا، مگر اس وقت اسے تصور میں دکھائی دیتی ہوئی ماڈل کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی خواہش تھی۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر لیا تھا؟ جی سر، اس نے مؤدب انداز میں بتایا۔ اسے کال کرو اور مجھ سے میٹنگ فکس کرواؤ۔ سر، کل شام کا وقت دوں؟ انہیں صبح کا وقت دے دو۔ اس کے انداز میں بے صبرا پن واضح دکھائی دیا۔ سر، میرے خیال میں آپ کو ایک بار سوچ لینا چاہیے، پہلی مووی ہے جو آپ پارٹنرشپ پہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور ایکٹنگ بھی خود ہی کریں گے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میرے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا؟ وہ تلخ انداز میں بولا تو وہ سر جھکائی وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ جواد لاشاری، وہ جو ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھام کر اس کا گھونٹ بھرتے ہوئے صوفے پر بیٹھا، اس نئی ماڈل کے سراپے کو خیالوں میں اپنے قریب محسوس کرتا مدہوش سا تھا۔ سہانا کی آواز پہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا سن لیا تم نے؟ وہ حد درجہ مغروریت اور بیزاریت سے گویا ہوا۔ اور میرے گھر میں انٹری کس نے دی میری اجازت کے بغیر؟ اس نے مشروب سے بھرا گلاس سامنے رکھی ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس شیشے کے گلاس میں سے مشروب چھلک کر ٹیبل پر گرا۔ تم نے مجھ سے 1 کروڑ لیا تھا اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر نئی فلم پروڈیوس کریں گے، اس میں ہیروئن مجھے سائن کرو گے۔ پھر اب یہ نئی ہیروئن اور نیا پروڈیوسر، کیا ہے یہ سب؟ سہانا اسے دیکھتے ہلکے بل چلائی تھی۔ تمہیں تو اچھی طرح پتہ ہوگا ہیروئن کو فلم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، وہ سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسے مووی کے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور اپنی حالت کو دیکھو، تم کسی کو خوش کرنے کے قابل ہو؟ وہ اس کے بھرے ہوئے جسم پر چوٹ کرتا ہوا استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ میں صاف بات کرنے کا عادی ہوں، تو صاف الفاظ میں بتاتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھ سے ملنے سے پہلے تم یوزڈ ہو چکی ہو، ورنہ ایسی آفر کبھی نہ کرتا۔ مجھے یوزڈ چیزیں پسند نہیں۔ اس کی بات کا مطلب جان کر غصے کے باعث سہانا کے گال دہکنے لگے۔ وہ پل بھر میں اتنے سرخ ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر سرخ روشنائی انڈیل دی ہو۔ بکواس بند کرو گھٹیا انسان، اور اب تو پیپر سائن ہو چکے ہیں، تم اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔
ورنہ تمہارے خلاف کیس کر دوں گی، میڈیا والوں کو دکھاؤں گی تمہاری اصلیت، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ سہانا کی رقم کو ہڑپ کرنا اتنا آسان نہیں، اس نے سخت گیر لہجے میں باور کروایا۔ جواد لاشاری کو طیش دلا گیا تھا اس کا یوں تحقیر آمیز رویہ۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ اپنی مٹھیوں کو زور سے بند کیے خود پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ معاملہ اس کی پہنچ سے باہر ہو جائے، اسے یہیں روکنے کا کوئی نہ کوئی سدباب کرنا ضروری ہے۔ سالی، تیری تو دکھا دی نا نیچ ذات اپنی اوقات، تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کی یہی عادت زہر لگتی ہے مجھے۔ چھوٹی ذات، چھوٹی سوچ، اب بتاتا ہوں تجھے جواد لاشاری کو دھمکی دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دور رہو، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی کی تو میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی، وہ انگلی اٹھا کر مشتعل انداز میں بولی، اور اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ جواد لاشاری کا اصل خباثت بھرا روپ دیکھ کر اس کا دل بھانبڑ کی طرح جل رہا تھا، جس کی لپیٹیں اس کے اپنے وجود کو خاکستر کیے دے رہی تھی۔ وہ تو جھنجھلا کر سلگ ہی اٹھی، سہانا کی جانب قہر زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سامنے پڑی چیئر کو زوردار ٹھوکر رسید کی۔ وہ چیئر اچھل کر دور جا گری، سامنے رکھے ہوئے شو پیس اور گلدان چیئر کے لگنے سے چھناکے کی آواز سے گر کر ٹوٹ گئے۔ اس نے غصے سے ٹیبل پہ ہاتھ مار کر اس پہ رکھی ہوئی تمام چیزوں کو زمین بوس کر دیا۔ اس کی بلند دھاڑ سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا، پل بھر میں وہ شاندار کمرہ بکھر گیا جو اب کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سرخی تھی، مشروب کی بوتل ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ نشے میں تقریباً دھت ہو چکا تھا۔ اب بتاتا ہوں تمہیں، اس کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ کسی کو منہ دکھانے کے لائق بچے گی تو ہراسمنٹ کا کیس کرے گی نا تو؟ جواد لاشاری نے اس کا سرتاپا جائزہ لیا۔ بلو جینز اور سرخ ٹاپ اور گلے میں اسٹالر ڈالے ہوئے تھی۔ وہ تھوڑا سا اٹھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، نشے میں ایک بھی 2 دکھائی دے رہے تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے کھولی تھی۔ بیبی، وہ بے یقینی سے اس کے گال کو چھو کر خمار زدہ آواز میں بولا۔ اسے اس میں وہی ماڈل دکھائی دے رہی تھی جس کی اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی تصویر دیکھی تھی اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے خواب سجائے تھے۔ دور ہو مجھ سے بغیرت انسان، مجھ پر گندی نظر ڈالی تو دیکھنا پھر، کرائیت آمیز لہجے میں بول کر سہانا خود کو چھڑواتے ہوئے مڑی تھی۔ اس شخص کا کردار اس کی نظر میں گر چکا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اس کی اصلیت کھلنے میں۔ اس کے مڑنے پر جواد نے ایک لمحے میں عقب میں کھڑی سہانا کا جائزہ لیا۔ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر ہی اس کے لبوں پر تمسخر پھیلا۔ پھر کیا کرو گی؟ وہ ابروج کا کر سوالیہ مگر استہزائیہ انداز میں بولا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ پیسے بھول جاؤ ورنہ تجھے یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ غراتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے بازوؤں سے جکڑ کر جواد نے کمرے کے بیچ میں دھکا دیا۔ بمشکل وہ گرنے سے بچی تھی۔ لعنت ہو تم پر خبیث انسان، وہ چیخی تھی اس کے دھکا دینے پر۔ میں بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بے غیرت بھی ہوں۔ سہانا کے بھرے بھرے وجود کو نظروں میں لیے جواد نے لبوں پر استہزائیہ مسکان سجا کر کہا، جس پر بے ساختہ سہانا کا دل اس کا سر پھاڑنے کا چاہا۔ اسے گھن ہی آنے لگی تھی اس شخص سے۔ یہ کیا کر رہے ہو جواد لاشاری؟ میں بیوی ہوں کسی کی اور پریگننٹ بھی۔ میری حالت پہ رحم کھاؤ پلیز، مجھے جانے دو یہاں سے۔ وہ کوئی راہ نہ پا کر آخر میں منت بھرے انداز میں بولی تھی، مگر مقابل ہوش میں ہوتا تو اس کی بات سنتا۔ وہ بے اختیار ہوا، اس کو دیکھ کر اس کی نظر صرف اس کے چہرے پر تھی جو اسے نئی ماڈل کا دکھائی دے رہا تھا۔ سنائی کچھ نہ دے رہا تھا۔ وہ پوری طرح مدہوش کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ کچھ وقت گزار لیں، تو میں اپنی نئی مووی میں ہیروئن بناؤں گا۔ پہلے ذرا اصل رومانس ہو جائے، پھر کیمرے کے سامنے کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ شرماؤ مت، آ جاؤ بیبی میری پناہوں میں۔ وہ اس کو جھٹکے سے کھینچ کر بستر پر گراتا ہوا اس پر جھکا تھا۔ پیچھے ہٹو،
پلیز۔ سہانا اس کی مضبوط ترین گرفت میں زخمی چڑیا کی مانند پھڑپھڑا رہی تھی۔ اگر شرافت سے میری بات مان لی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اکیلا سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ میرے گن مین، گارڈز، ملازمین کتوں کی طرح تمہیں نوچ کھائیں گے، جن سے تم خود کو بچا نہیں پاؤ گی اور نہ ہی اپنے ہونے والے بچے کو۔ جواد لاشاری نے سہانا کے کان کے بالکل قریب آ کر ٹھہرے ہوئے مگر کرخت لہجے میں اسے تنبیہ کی، جبکہ سہانا جو اس کی قید میں بالکل بے بسی ہو گئی تھی، جواد لاشاری کے لوہے کے مانند ہاتھ کا دباؤ اپنی نازک گردن پر بڑھتے محسوس کر کے جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ سہانا نے اس کی مضبوط گرفت سے نکل کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ جواد لاشاری نے نہایت پھرتی سے اس بھاگتی سہانا کو دبوچنا چاہا۔ سہانا کا پاؤں بچھے ہوئے قالین سے لپٹ گیا، وہ منہ کے بل زمین پر گری، اس کے منہ سے دلدوز چیخ نکلی۔ تبھی کمرے کا لکڑی سے بنا اسٹائلش دروازہ کسی کے بھاری بوٹوں کی دھاڑ کی آواز سے ٹوٹ کر آدھا گرا۔ سہانا نے درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے سرخی مائل نظریں اٹھا کر دروازے سے اندر آنے والے کی جانب دیکھا۔ سلسبیل سلطان ایک ہی جلد میں اس کے پاس پہنچا اور جواد لاشاری کا کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے صوفے سے نیچے پھینکا۔ ابریش جو سلسبیل سلطان سے 2 قدم ہی پیچھے تھی، اس نے بھی جواد لاشاری کو سہانا کو پکڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سہانا، جس کی دگرگو حالت اور تنفس بگڑا ہوا تھا، اس کی دھندلائی ہوئی نظریں سلسبیل سلطان پہ پڑی تھیں، جو شعلہ اگلتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلسبیل سلطان کی شکوہ کناں کاٹ دار نظریں دیکھ کر وہ خود کو شرم کے مارے زمین میں دھنستا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ بیبی، میرے پاس آؤ، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ وہ سہانا کی طرف مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ اسے ابھی بھی سہانا میں وہی ماڈل دکھائی دے رہی تھی۔ سلسبیل سلطان نے ایک مکہ اس کی ناک پہ مارا۔ اس پر چھایا شراب کا نشہ پل بھر میں غارت ہوا اور ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ ناک میں سے خون کی لکیر نکلنے لگی تھی۔ سلسبیل جی، چھوڑیں اسے، ابریش نے اسے روکنا چاہا۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا گاڑی سے باہر نہ نکلنا، کیوں آئیں تم میرے پیچھے؟ جاؤ یہاں سے۔ بلند آواز میں دھاڑتے ہوئے وہ جواد لاشاری کے پیٹ میں مکہ مارتے ہوئے ابریش سے مخاطب تھا۔ میں اس خبیث کو چھوڑوں گا نہیں، کیسے اس نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا۔ سلسبیل سلطان کے منہ سے اس لڑکی کے لیے بیوی کا لفظ سن کر جواد لاشاری کو جھٹکا لگا۔ کون ہے تو اور سہانا کو کیسے جانتا ہے؟ سلسبیل نے اس کی گردن پر گرفت سخت کرتے کرخت آواز میں پھنکارا۔ تو کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ رکھیل تھی وہ میری، کئی راتیں رنگین کر چکی ہے میری، وہ خباثت سے جھوٹ گڑھتے ہوئے گردن ترچھی کر کے مسکرایا تھا۔ اپنی طرف سے ترپ کا پتا پھینکا سلسبیل سلطان کو اس سے بدظن کرنے کے لیے۔ بڑا مرد بنتا ہے نا تو، آج تیری ساری مردانگی نکال نہ دی تو میرا نام بھی سلسبیل سلطان نہیں۔ وہ اسے خون آشام نظروں سے دیکھ کر دھاڑا تھا۔ اس نے جواد لاشاری کو دھکا دے کر چھوڑا، پھر اس کے پیٹ میں لات ماری۔ وہ درد کے مارے بلبلا اٹھا۔ سلسبیل نے اسے زمین پر گرا کر اس کے پیٹ میں کوہنی ماری۔ وہ کراہتے ہوئے اپنی جگہ سے اچھلا، پھر ڈھہ گیا۔ جواد لاشاری اس کی مضبوط پکڑ میں مچل رہا تھا۔ وہ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سانس رکنے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ سلسبیل سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جواد لاشاری دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اسے مارتا گیا، غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ سہانا کے بارے میں اس شخص سے بکواس سن کر اس کے دماغ کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ابریش، اسے لے کر فوراً یہاں سے نکلو، کسی بھی وقت پولیس یہاں پہنچ سکتی ہے، اس سے میں نمٹ لوں گا۔ تم جلدی نکلو یہاں سے۔ سلسبیل سلطان جو جواد لاشاری کی گردن میں بازو ڈال کر اسے قابو کرتا ہوا بولا۔
مگر سلسبیل جی جاؤ، وہ دھڑا۔ ابریش نے درد میں تڑپتی ہوئی سہانا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن سہانا اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی درد کی شدت سے، جبکہ اسے اٹھانا اکیلی ابریش کی نازک سی جان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے تئیں اسے سہارا دے کر اٹھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہاں جھگڑے کی آواز سن کر جواد لاشاری کے سارے گارڈز اور گن مین، ملازمین، اس کا پی اے سب یکلگ پہنچ گئے تھے اور جواد لاشاری کو سلسبیل سلطان کے ہاتھوں مار کھاتا دیکھ کر اسے بچانے کے لیے سلسبیل پر حملہ آور ہوئے۔ سارے فساد کی جڑ یہ لڑکی ہے، اسے یہاں سے جانے مت دینا، مارو سالی کو۔ جواد لاشاری نے سلسبیل سے مار کھاتے آنے والوں کو مخاطب کیے چلا کر کہا۔ گارڈ ایک لکڑی کا ڈنڈا لے کر اس کی جانب تیزی سے آیا تھا اسے مارنے کو، لیکن سلسبیل سلطان نے اس لڑکے سے ڈنڈا ایک جھٹکے سے جھپٹا اور اسے گردن سے پکڑ کر نیچے پٹخ دیا۔ دائیں طرف والے لڑکے کے ڈنڈے کو بازو پر روکتے ہوئے اسے ایک مکہ مار کر گرنے پر مجبور کر دیا اور پیچھے والے کو ایک ٹانگ سے پرے دھکیلا۔ اب وہ کسی کو سہانا اور ابریش کی طرف آنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ کسی چٹان کی طرح وہ ان کے سامنے کھڑا تھا اور سب اس سے ٹکرا کر نیچے گرتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب کو سلسبیل سلطان پہ غلبہ پاتے دیکھ کر ابریش نے تڑپتی ہوئی سہانا کو چھوڑا۔ اسے پتہ چل گیا تھا جب تک وہ ان سب سے مل کر نہیں نمٹ لیں گے وہ ان میں سے کسی کو بھی باہر جانے نہیں دیں گے۔ وہ اکیلا سلسبیل سلطان شاید ان میں 25 لوگوں کا مقابلہ زیادہ دیر نہیں کر پائے گا، اسے بھی اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اسے وہی لمحات یاد آئے جب امتیاز شیرازی نے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ ویسے ہی آج ایک اور شخص کسی اور لڑکی کی عزت پامال کرنے والا تھا۔ وہ تب تو اپنا غصہ نہیں نکال پائی تھی، لیکن آج اسے موقع مل گیا تھا ایسے گھٹیا لوگوں کو سبق سکھانے کا۔ اس نے دیکھا تو وہ لوگ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ شاید جواد لاشاری اسے اپنی پاور دکھا کر سلسبیل سلطان کو بے بس کر کے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر جانا چاہتا تھا، اس لیے اسے لڑنے کا موقع دے رہا تھا کہ کتنے لوگوں سے لڑ پائے گا اور کب تک لڑ پائے گا۔ اس نے ایک نظر سلسبیل سلطان کو دیکھا جو بیک وقت 5 لوگوں سے لڑ رہا تھا، پھر اس نے سرعت سے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ڈنڈے کو اٹھایا۔ وہ تیزی سے لڑکھڑائی لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اس موقع کے بعد ابریش نے خود کے دفاع کے لیے 3 ماہ کی فائٹنگ ٹریننگ لی تھی۔ ٹریننگ کی وجہ سے اس میں ول پاور بہت زیادہ آ گئی تھی اور وہ وار کو سہنا بھی آ چکا تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر سلسبیل سلطان کی دائیں جانب آ گئی اور اس طرف سے حملہ کرنے والے لڑکے کے ہاتھ سے ڈنڈا کھینچتے ہوئے اس کے بازو میں زور سے ڈنڈا مار دیا۔ ابریش پیچھے ہٹ جاؤ، سلسبیل سلطان نے غصے سے کہا۔ وہ نازک سی لڑکی کیسے ان لوگوں کی مد مقابل آ چکی تھی؟ تم جانتے ہو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ابریش نے اس لڑکے کو دھکا دیا۔ وہ لڑکا لڑکھڑاتا نیچے گر گیا۔ ایک آدمی پھر اس کے سامنے آ چکا تھا۔ ابریش نے دھکا دے کر اس آدمی کو پر وار کر دیا اور نیچے بیٹھ کر ایک ہاتھ میں جما کر ایک پاؤں اس کے گرد گول گھومی اور اس آدمی کے ٹخنے پر اپنا دوسرا پاؤں مارتے ہوئے اس کے منہ کے بل گرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس پہ در پہ وار کر دیا۔ تم ضد مت کرو ابریش، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اس سب کو دیکھ لوں گا، سلسبیل نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ سامنے آنے والے آدمی کے ڈنڈے کو کھینچ کر دائیں جانب آنے والے آدمی کے سر پر دے مارا جو ابریش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابریش نے دیکھا کہ وہ اس کی طرف آنے والے آدمی کی طرف متوجہ تھا اور بائیں جانب سے آنے والے لڑکا سلسبیل پر حملہ کرنے والا تھا۔ جواد لاشاری صوفے پر گرا بری طرح سے ہانپ رہا تھا اور سلسبیل سلطان کے ہاتھوں ملی چوٹوں کو گہرے سانس لیتے ہوئے سہلا رہا تھا۔ یار یہ لوگ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہے، میں گن سے ان سب کو شوٹ کرنے لگا ہوں، سلسبیل نے ایک گارڈ کو گن سمیت اندر آتے دیکھتے ہوئے اکتا کر کہا۔ اس کا ارادہ ان سے گن چھین کر فائر کرنے کا تھا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کرنے والے، کسی کے ایسی جگہ
لگ گئی جس سے وہ مر گیا تو ابریش نے سختی سے منع کیا. اسے ان لوگوں کے مرنے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی جو پیسوں کے خاطر جواد لاشاری جیسے لوگوں کا اعلی کار ہوتے ہیں. انہی کے زور پر تو وہ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور ویسے بھی وہ اپنے دفاع میں لڑ رہے تھے. ان پر قتل کا گناہ نہیں لگتا تھا، لیکن اصل میں مسئلہ یہ تھا گولی لگنے سے کوئی مر جاتا تو سلسبیل سلطان پر کیس بھی بن سکتا تھا اور اس کا مستقبل متاثر ہو سکتا تھا. سو پرزور لہجے میں اسے گن یوز کرنے سے روک دیا گیا. اب وہ دونوں ان سے نمٹنے کی کوشش کر رہے تھے. سلسبیل نے سامنے سے وار کرنے والے دونوں کو ٹھکانے لگایا جبکہ ابریش نے بھی ابھی ان کی کمر پر گلدان مار کر نیچے گرایا. باہر سے پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آوازیں سنائی دی. یقیناً فاتح پولیس کو انفارم کیے اپنے ساتھ لا چکا تھا. سلسبیل نے فاتح کو کہا تھا کہ وہ سب ان کا پیچھا کریں. فاتح نے ہی سلسبیل کو یہاں پر سہانا کی آمد کے بارے میں بتایا تھا. سلسبیل کو کوئی خطرہ نہ پیش آ جائے تبھی اس نے پولیس کو بھی کال کر دی تھی. اس کے والد کے جاننے والے انسپکٹر اپنی نفری کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے. سلسبیل بس کرو مر جائے گا، یہ پولیس اہلکار اس کی بازو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ اٹھتے اٹھتے اس کی کمر پر بوٹ کی ٹوہ سے جاندار ٹھوکر مارنا نہیں بھولا تھا. تیش کے مارے سلسبیل کا خون کھول اٹھا. ایک بار وہ پھر اس کی طرف بڑھا. جواد لاشاری کو ہتھ کڑیاں لگائے اب پولیس موبائل میں ڈالے ساتھ لے جا رہی تھی. جاتے جاتے بھی وہ پلٹ کر شیطانی مسکراہٹ اچھال گیا جیسے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اپنے اثر و رسوخ سے وہ جلد ہی واپس آ جائے گا. سلسبیل بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے سہانا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر باہر کی طرف بھاگا تھا. ابریش بھی اس کے پیچھے لپکی. وہ اسے قریبی اسپتال میں لے آیا تھا جہاں ڈیوٹی پر ڈاکٹر نازیہ اور ڈاکٹر علی موجود تھے. وہ اسے فوراً ہی ایمرجنسی میں لے گئے اور اب اندر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا جبکہ باہر یک پستہ کوریڈور میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ خود سے بے نیاز بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا. لیکن ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ آخر سہانا وہاں پہنچی کیسے اور کیوں. سوچ سوچ کر وہ تھک گیا. درد سے اس کا سر پھٹنے والا ہو گیا لیکن پھر بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آیا. اس سے کچھ فاصلے پر بنے بینچ پر بیٹھی ابریش سر جھکائے روئے جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سہانا کی صحت یابی کی دعائیں کر رہی تھی. اس سارے واقعے کا ابھی تک کسی کو بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی کو پتہ لگنے دینا چاہتا تھا. سہانا اس کی سوتن تھی لیکن تھی تو انسان ہی نہ، اور انسانیت کے ناطے اور اس کی حالت کے پیش نظر اس کے لیے دعا گو تھی. اس کے وجود میں اس کی محبت کا لمس پل رہا تھا. وہ کیسے نہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی. وہ ایسی ہی تھی، مخلص اور نرم دل رکھنے والی. باہر سے بے شک سخت معلوم ہوتی تھی لیکن دل معصوم، دل موم جیسا تھا، کسی کی تکلیف پر پگھل جانے والا. اتنا ٹائم گزر گیا تھا اسے وہاں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے. ابھی تک دونوں ڈاکٹرز میں سے کوئی باہر نہیں آیا. اس کی پریشانی و بے چینی مزید بڑھ گئی لیکن پھر بھی وہ خود سے لاپرواہ بنا. کوریڈور کے کوئی 100 چکر لگا چکا تھا. بڑھتی سردی سے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے. کپڑوں پر لگے جا بجا خون کے نشانات بھی اب جم چکے تھے لیکن پھر بھی اس کی نظریں ایمرجنسی روم کی طرف رہی تھی. آخرکار اس کا انتظار ختم ہوا. 3 بجے کا وقت تھا جب ڈاکٹر علی باہر آیا. وہ جلدی سے بھاگ کر اس کی طرف گیا. سہانا کیسی ہے؟